حوصلہ افزائی کا نمونہ۔ خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمیں حوصلہ افزائی دیتے رہے ہیں، ہم انہیں خاص طریقے سے یاد رکھیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسے کہ پولس نے رومیوں کے نام اس خط کا نتیجہ اخذ کیا، اس نے اس اصول کو خوبصورتی سے بیان کیا، اور دیکھیں اس نے سب سے پہلے وہاں باب نمبر 16 میں فیبے کا ذکر کیا، جب اس نے یہ کہا میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں۔ اور ویسے جیسا کہ میں نے پہلے ایک اصول میں یاد کیا جیسا کہ میں نے پہلے ایک اصول میں ذکر کیا ہے، یہ کرنتھس سے شاید 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ فیبے شاید کلیسیائی خدمت گزار تھی، کیونکہ لفظ خادمہ خدمت گزار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ کلیسیا میں ایک اہم عہدے پر تعینات تھی، اور پولس آگے کہتا ہے کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فیبے ہی تھی جس نے یہ خط لیا تھا، اور روم سے کنخریا تک کا سفر، اور یہ جہاز کے ذریعے ایک طویل سفر تھا اور کچھ زمینی راستے کے ذریعے، اور یہ خط روم کی کلیسیا کو پہنچایا۔ اور اس طرح پولس کہہ رہا ہے اسے خداوند میں قبول کرو، ایک دیندار عورت کے طور پر اس کا خیر مقدم کریں، اور جس طرح بھی ہو سکے اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے فیبے نے واقعی میری اور بہت سے دوسرے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور پھر پولس نے دو اور بہت ہی خاص لوگوں پرسکلا اور اکویلا کو خصوصی سلام کہا۔ غور کریں کہ اس نے کیا کہا آیت نمبر 13 میں، پرسکلا اور اکویلا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ واہ، ہم واقعی اس جوڑے کے بارے میں نہیں جانتے جب تک کہ پولس یہاں اس کا ذکر نہ کرے۔ اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں، اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ اب جلدی سے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ پرسکلا اور اکویلا نے ایذا رسانی کی وجہ سے روم چھوڑ دیا تھا، وہیں ان کا گھر تھا، ان کا شاید بہت بڑا گھر تھا، ان کے پاس شاید نوکر تھے، لیکن یہودیوں کے خلاف ظلم و ستم ہوا اور انہیں روم چھوڑنا پڑا۔ شاید نوکروں کی نگرانی میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور کرنتھس تک ایک طویل سفر طے کیا، اور وہ خیمہ بنانے والے تھے، ایک بہت خوشحال پیشہ تھا، اور وہیں پولس نے ان سے ملاقات کی، اور وہ ابتدائی طور پر خیمہ بنانے والے کے طور پر ان کے ساتھ شامل ہوا تاکہ اس کے دسترخوان پر روٹی رکھ سکے، کیونکہ کرنتھس میں کوئی ایماندار نہیں تھا، اور وہ اس جوڑے کو مسیح کی طرف لے گیا، اور انہوں نے ایک زبردست رشتہ استوار کیا۔ آخر کار وہ پولس کے ساتھ افسس گئے اور وہاں خدمت کی، اور پھر پولس چلا گیا اور کہیں وہ دوسروں کے ساتھ روم میں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اب وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں کیونکہ ظلم و ستم کا کوئی شک نہیں ہے، اور وہ واپس جا سکتے تھے، اپنے گھر پر قبضہ کر سکتے تھے جسے ان کے نوکروں نے رکھا تھا، اور اب کلیسیا ہی روم میں ان کا گھر ہے، اور وہ ایک زبردست میاں بیوی ہیں۔ اور دیکھیں لکھا ہے انہوں نے اس کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں، اور انہوں نے بہت سے دوسرے غیر یہودیوں کی کلیسیاؤں میں خدمت کی، شاید نہ صرف افسس میں بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں درج کلیسیاؤں میں بھی۔ آپ جانتے ہیں ایشیا کی کلیسیائیں جن کا وہاں ذکر کیا گیا وہ 7 ہیں، نہ صرف افسس میں بلکہ دیگر کلیسیائیں جن کا ذکر کیا گیا۔ لہٰذا اس جوڑے کے پاس ایک زبردست خدمت تھی، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کرنے والے تھے، اور انہوں نے نہ صرف اپنا خیال رکھا بلکہ انہوں نے بہت موقعوں پر
پولوس کا خیال رکھا اور اس کی اپنی خدمت میں مدد کی، تو ہمارے پاس یہ پرسکلا اور اکویلا کی ٹیم ہے، اور پولوس کہتا ہے میرا سلام ان کو کہو، لیکن پھر غور کریں وہ بہت سے دوسرے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے اسے صرف مسیح میں ایک کہا ہے۔ یہ ایماندار تھے، اور ہمارے یہاں جو کچھ ہے وہ ایک مرکب ہے، واقعی یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کا مرکب، امیر اور غریب، مرد اور عورت، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، رہنما اور پیروکار، مسیحی خدمتیں اور باقاعدہ پیشہ، وہ لوگ جو دونوں میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، سرکاری اہلکار اور عام شہری، اور غلام اور آزاد، یہ تمام مختلف لوگ تھے۔ ان کے مختلف پس منظر مسیح میں سب ایک تھے، اور وہ ان سب کو نام لے کر سلام کرتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ ان گروہوں پر ایک اور نظر، لوگوں کے گروپ کی ایک خاص طرح کی تقسیم۔ ہمارے پاس 3 شادی شدہ جوڑے ہیں جن کا ذکر ہے، 4 ہیں جن کا ذکر بہنوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس 2 اور ہیں، ایک ماں اور اس کا بیٹا۔ اس فہرست سے 10 خواتین باہر ہیں۔ 5 آدمی روحانی پیشواؤں کا ایک گروہ دکھائی دیتا ہے۔ 2 گروہ پورے گھرانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کم از کم 3 گروہ روم میں گھریلو کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے گروہ تھے، اور اس طرح میں نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے کہ میں نے اسے مختلف زمروں میں تقسیم کیا، تاکہ آپ کو تمام مختلف لوگ اور لوگوں کے مختلف گروہوں کو دکھایا جائے جنہوں نے پولوس کے ساتھ خدمت کی، اور جو اب روم میں رہ رہے ہیں اور روم میں گھریلو کلیسیا میں عبادت کر رہے ہیں۔ اور پولوس چاہتا ہے کہ وہ جانیں کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ان کے ہر کام کے لیے ان کی کتنی تعریف کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے پہلے، دوسرے اور تیسرے مشنری سفر میں کہیں ملے تھے۔ اب یہ ایک طاقتور پروفائل ہے، میرے خیال میں اس اصول کے تعلق سے ہے، اور مجھے صرف اس اصول کو دوبارہ بیان کرنے دیں، اور پھر میں عملی سوال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو ایک خاص طریقے سے یاد رکھنا ہے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور پولوس نے یہی کیا۔ یہ ہے عملی سوال۔ ان لوگوں کو ایک خاص انداز میں فرض کر لینا کیوں اس قدر آسان ہے؟ جنہوں نے ہمیں کلام سنایا، یہ آسان ہے کیا نہیں ہے؟ اور میں نے اپنی ذات سے متعلق اس سوال کے بارے میں سوچا، اور سب سے پہلے یہ لکھا، ہم بس بھول گئے، زندگی گزرتی جاتی ہے، ہم اسے سچ مان لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میں اس کا مرتکب رہا ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف یہ کہتے ہیں، مجھے واقعی یقین ہے۔ کیا آپ نے یہ ہر وقت سنا ہے؟ لیکن میں آپ کو حوصلہ افزائی کا ایک لفظ دینا چاہتا ہوں، اور جواب ہے نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ نہیں سنا۔ کسی نہ کسی طرح ہم فرض کرتے ہیں کہ دوسرے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم حوصلہ نہیں دیتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح جواب دیتے ہیں، بہت کم لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں بنیادی طور پر سوچتا ہوں یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جسے نظر انداز کرنا آسان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہے۔ ڈیلاس تھیولوجیکل سیمنری میں ایک پروفیسر کے ساتھ کام کرنے کے بعد مجھے اپنی خدمت میں ایک وقت یاد ہے جہاں میں پڑھاتا تھا۔ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کے بعد ڈیلاس آیا۔ یہ ڈاکٹر ہووی تھے۔ طلباء نے اسے پروفیسر کہا۔ ہم میں سے جو اسے اچھی طرح جانتے تھے وہ اسے ہووی کہتے تھے۔ یہ اس کے گھر کا نام تھا، اور میں نے ڈیلاس سیمنری میں تقریباً 7 سال تک اس کے ساتھ خدمت کی تھی۔ اس نے مجھے زبردست آزادی دی۔ میں مدرسے میں ان کا ساتھی تھا، اور یہ آزادی ہی تھی جس نے مجھے کلیسیا کے تصورات کو دریافت کرنے پر مجبور کیا، اور میں نے چرچ کی توجہ کو تیز کرنے کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس کی وجہ سے میں کلیسیاؤں کو شروع کرنے کے لیے
बाइबल स्कूल से बाहर निकला। डलास के इलाके में फेलोशिप बाइबल चर्च, जो पूरे अमेरिका और कुछ बैरूनी मुल्क लफ्ज़ी तौर पर फैल चुके हैं, और एक दिन मुझे लगता है शायद इसका ताल्लुक इसी असूल से था, और मैं कलाम का मुतालिया कर रहा था और मुझे प्रोफेसर होवी, जो अब यसु मसीह के पास हैं, मुस्बत राय देने के मामले में मुजरम ठहराया गया था। तो मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा, होवी, एलन और मैं आप और उसकी बीवी जेन को रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहूँगा। और हम उन्हें एक बहुत अच्छी जगह पर ले गए। हम बैठे ही मैंने उन दोनों से कहा, मेरे एजेंडे में सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं दुनिया में किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने नीले रंग से पुकारना, सालों में पहली बार हमने ऐसा किया था, और मैंने बाइबल स्कूल छोड़ने के बाद, और मैं गिरजाघर में शजरकारी कर रहा था, ये बाद में था। और मैंने कहा, हमारे एजेंडे में एक चीज़, मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस आज़ादी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझे दी, और आपने मुझ पर यकीन किया। यही है होवी जीन, आपका शुक्रिया। और हमने खाया और आप उसके चेहरे पर एक तरह की सिसकियां देख सकते हैं। और फिर उसने कहा, जीन एलन, आप हैरान रह जाएंगे मैंने अपनी जिंदगी को बरसों से कैसे बनाया है। उन्होंने कभी अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखा और कहा, शुक्रिया। और मैंने कहा, वाह, मैं बहुत पुरजोश था कि हम हौसला अफजाई के वो लफ्ज़ देने के काबिल थे। इसका मतलब बहुत अच्छा था। और फिर मैंने एक और छोटी तकनीक तैयार की, और वो है, मैंने बहुत सफ़र किया, और मैं जहाँ भी गया डॉक्टर हार्वर्ड हेंड्रिक्स के साबिक तुलबा से मिला, और हमेशा उनमें से बहुत से लोग कहेंगे, वाह डॉक्टर हेंड्रिक्स, प्रोफेसर मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। जब मैं वहाँ था तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मैंने कहा, क्या तुमने उसे कभी बताया है? और उन्होंने सोचा, नहीं, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, क्या तुम उसे बताना चाहते हो? हाँ। और मैंने अपना सेल फोन निकाला और मैंने होवी को डायल किया। मेरी सीधी लाइन थी, और ये उसके बाद था जब वो घर पर था और वो रिटायर होने के मराहल में थे। उसे कुछ जिस्मानी मसाइल थे। जीन फ़ोन का जवाब देती है। मैंने कहा, जीन, ये राशिद है, राशिद यूनुस। ओ, हेलो राशिद, अरे क्या होवी वहाँ है? हाँ, वो यहीं है। मैंने कहा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? उसका फ़ोन आया और मैंने कहा, होवी, मैं अभी एक ऐसे शख्स से मिला हूँ जो आपसे कुछ कहना चाहता है। और मैं आम तौर पर नाम देता था, होवी का नाम, और मैं उन्हें सेल फोन पर रख दूंगा। और उसी वक्त और वहीं मैंने बहुत से साबिक तुलबा को ये कहते सुना, मैं एक तवील अरसे से उसके बारे में सोच रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बतौर प्रोफेसर मेरी ज़िंदगी पर कितना असर डाला। इनमें से बाज़ ने कहा, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं अब ऐसा करने के मौके की कदर करता हूँ। तो आइए, जैसा कि हम रोमियो की किताब को बंद करते हैं, इस उसूल को जिंदा रहने के लिए ना भूलें। मुझे इसे दोबारा बयान करने दें, और उम्मीद है कि ये हमारे दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और शायद इसी लम्हे भी आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच सकते हैं जिसके साथ आप इस असूल पर अमल कर सकते हैं। खुदा की मर्जी में जिंदगी गुजारने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि वो लोग जो हमें हौसला अफजाई देते रहे हैं, हम उन्हें खास तरीके से याद रखें।